اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 81۔ اس خطبے کا نام خطبہ غراء ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے عجیب و غریب خطبوں میں شمار ہوتا ہے، اور مومنین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ایک طویل خطبہ ہے، لہذا اسے بھی ہم کئی حصوں میں صرف ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبہ کر دینے کے لیے بھیجا۔ خدا کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراواں کیا۔ اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراغ عطیوں سے نوازا، اور مسلسل مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبہ کر دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے۔ وہ اس مقام آزمائش و محل عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے، اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے، اور اپنے جال میں پھانس لیتی ہے، اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تاریک قبر اور وحشتناک منزل تک لے جاتی ہے، جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے۔